اپنوں میں ہی غدار اور سازش کرنے والے پیدا ہو جائے تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے بازی ہار جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ جب آپ کی صف میں غدار پیدا ہو جائے اور آپ کے اپنے ہی سازش کرنے والے پیدا ہو جائے، بن جائے، تو پھر آپ کتنا بھی بہادر بن جائے آپ کو شکست کھانی پڑے گی۔ اور یہ بات ثابت بھی ہے اتہاس سے، تاریخ سے۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ اتہاس اٹھا کر دیکھیے۔ ٹیپو سلطان، نواب سراج الدولہ اور اسی طرح خلافت عثمانیہ جو کئی سو سال تک آدھی دنیا پر حکومت کی ہے، جس خلافت نے اتنی بڑی خلافت کو بھی غداری کی وجہ سے غداری کر کے ختم کی گئی ہے۔ مختصر طور پر میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے غداری کیسے ہوتی ہے۔ جب آپ کے صف میں اور آپ کی اپنے غداری کریں گے نا تو ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کی ہر راز کو دشمنوں کے پاس پہنچائے گا، شیئر کرے گا، اور اس طرح دشمنوں کو پتا چل جاتا ہے، دشمنوں کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں۔ آپ کی ساری پلان اور سارے منصوبے کو دشمن جان جاتے ہیں۔ اس کے بعد دشمنوں کو شکست دینا، یعنی دشمنوں کے لیے آپ کو شکست دینا بالکل آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے خلافت عثمانیہ اتنی بڑی خلافت کو کیسے ختم کی گئی۔ انگریزوں نے آل سعود، جس کی حکومت آج سعودی عرب پر ہے، آل سعود سے کہا کہ تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب تم اس خلافت کو ہٹا دو گے اور تم عرب ہو بھائی، یہ عجم، یہ ترکی کے رہنے والے، یہ ترکی، یہ خانہ بدوش، یہ عجمی ہے، یہ تم پر حکومت کریں گے۔ مدینے اور مکے کی نگرانی اور نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ تم عرب ہو، تم ان کو ہٹاؤ، پھیر دو یہاں سے۔ ان لوگوں نے غداری شروع کی۔ انگریزوں نے یقین دلایا کہ تم اس خلافت کو ختم کرو، ہم عرب تمہارے ہاتھ میں کر دیں گے۔ ان لوگوں نے غداری کی، نتیجے میں کیا ملا؟ نتیجے میں عرب کے سینے میں انگریزوں نے خنجر گھونپا۔ وہ خنجر کون سا خنجر؟ اسرائیل کو عرب کے سینے میں پیوست کر دیا۔ دیکھیے اسرائیل کے ہر طرف عرب ہے، جس میں اسرائیل ہے، جو ظاہری طور پر آج پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اسی طرح ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی ہوا۔ سلطان ٹیپو سلطان جب انگریزوں سے مقابل ہوئے اور میسور کے اندر 4 جنگیں ہوئی ہے۔ چوتھی جنگ 4 مئی 1799 عیسوی کو ہوئی ہے۔ جب انگریز ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا، مات دے دیا، شکست دے دیا، تو انگریز جنرل ہارس ان کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ان کے شکست کی وجہ کیا ہے؟ میر صادق نے ان سے غداری کی تھی۔ میر صادق ان کا بالکل اپنا آدمی تھا، جسے آپ رائٹ ہینڈ کہہ سکتے ہیں، بالکل اپنا آدمی، سینہ منتری میر صادق تھا۔ ہر راز وہ جانتا تھا۔ اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے اپنے ایمان کا سودا کر دیا تھا، اور وہ ہر راز، ہر منصوبہ، ہر خفیہ بات انگریزوں کو پہنچانا شروع کیا۔ اس کے بعد نواب سراج الدولہ کو پڑھیے۔ نواب سراج الدولہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ان کے ساتھ بھی غداری کی گئی۔ میر جعفر نے غداری کی، لیکن غداروں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا گیا۔ آخر ان لوگوں کو بھی دنیا کے اندر بھی سکون نہیں ملا، چین نہیں ملا۔ تو میرے دوست، جب شکست ہوتی ہے نا تو کہیں نہ کہیں یہاں پہ اپنوں کی غداری ہوتی ہے، اپنوں کی سازشیں ہوتی ہے، اپنوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہوتا ہے غیروں سے، اور آپ کی راز، آپ کی خفیہ باتیں، آپ کے منصوبے، آپ کے پلان، ساری چیزیں دشمنوں کو فراہم کرتا ہے، اور دشمنوں کے لیے آپ کو شکست دینا، آپ کو ہرانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جتنی تدبیریں اختیار کریں گے، جتنے منصوبے اپنائیں گے، سارے کے سارے فیل ہو جائیں گے۔ اس میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ دشمنوں تک آپ کے منصوبے اور آپ کے پلان پہنچ چکے ہیں۔ ان لوگوں نے سازش کر لیا ہے کہ آپ کو کیسے مات دینی ہے اور کیسے شکست دینا ہے۔ اس لیے غداروں سے ہوشیار رہنا اس موجودہ دور میں بالخصوص ہم سب کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ آج ایسا دور چل رہا ہے نا کہ جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں، اپنا سمجھ کر اس کی فکر لے کر سب کچھ کرتے ہیں، تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی کوتاہی اگر ہو جاتی ہے، فوراً غداری کر بیٹھتے ہیں، بے وفائی کر بیٹھتے ہیں اور دشمنوں سے ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، غلطی ہوئی، اگر غلطی ہم سے ہوتی ہے یا کسی اپنے سے ہوتی ہے تو انہیں کہیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی، آپ پیار محبت سے جیسے بھی ہو، ناراض ہو کر، غصہ کر کے، لیکن غداری نہ کریں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت شرم کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے۔ غیرت مند انسان ایسا نہیں کرتا ہے۔ غیرت مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنوں سے ناراض ہوگا، غصہ ہوگا، لیکن کبھی بھی دشمنوں کے صف میں کھڑا نہیں ہوگا۔